रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ातिह मक्के। नाज़रीन ग्रामी, फ़तह मक्का से पहले रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब महरुल ज़हरान में फ़रोकश हुए तो हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, अब कुरैश की खैर नहीं। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में बज़ोर ताक़त दाखिल हो गए तो कुरैशी यकसर हलाक व बर्बाद हो जाएंगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लश्कर के साथ 17 रमज़ानुल मुबारक को मुकाम ज़ितुवा पर पहुंच गए। यहाँ आपने अपनी फौज को तकसीम किया और हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को लश्कर के दाएं हिस्से पर मुकर्रर किया और जुबैर बिन अवाम को बाएं पर। उन्हीं के पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परचम था। खालिद और उनके साथियों को हुक्म दिया कि वो मक्के में इसके बाईं तरफ से दाखिल हों और उनसे कहा कि अगर कोई कुरैशी तुम्हारे सामने आए तो उसे घेर लो, यहाँ तक कि तुम सब मुझसे जबल सफा के पास मिलो। चुनाचे जो कोई उनके आड़े आया उसे अपने दस्ते वालों ने सुला दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जुबैर को हुक्म दिया कि वो मक्के के बालाई इलाके कदा की तरफ से दाखिल हों और हजून में जाकर रुक जाएं और वहां रुके रहें यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास पहुंच जाएं। और अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पैदल चलने वालों की क़यादत पर मुतय्यन थे, जिनके पास असलहा नहीं था। आपने उनको हुक्म दिया कि वो बतने वादी के रास्ते से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मक्का पहुंचे। नाजरीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते रहे। आपने इहराम नहीं बांधा था बल्कि एक स्याह अमामा बांधे हुए थे और मक्के के बालाई इलाके क़ुदा से सूरह फतेह पढ़ते हुए दाखिल हुए। हजरत अंस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के में दाखिल हुए तो आपके सर पर खुद था। आपने जब उसे अपने सर से उतारा तो आपको बताया गया इब्न ख़तल काबा के पर्दे से लटका हुआ है। आपने फरमाया उसे कत्ल कर दो। मुसअब बिन साद ने साद बिन अबी वक्कास के लड़के से रिवायत की है कि फतेह मक्का के दिन रसूलुल्लाह ने तमाम लोगों के लिए अमन का ऐलान कर दिया सिवाय 4 मर्दों और 2 औरतों के। उनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्हें कत्ल कर दो, चाहे काबे के पर्दे से लटके हुए पाए जाएं। उनमें अकरमा बिन अबी जहल, अब्दुल्ला बिन खतल, मुक़ीस बिन सबाबा और अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी असरा शामिल थे। नाज़रीन, अब्दुल्ला बिन खतल काबे के पर्दे के साथ लटका हुआ पाया गया तो सईद बिन हरीस और अम्मार बिन यासिर दोनों उसकी तरफ लपके। सईद अम्मार से सबकत करके उसके पास पहुंच गए और उसे कत्ल कर दिया। मुक़ीस बिन सबाबा को लोगों ने बाजार में कत्ल कर दिया, जबकि अकरमा कश्ती पर सवार होकर भाग निकला। कश्ती आंधी की जद में आ गई तो कश्ती वालों ने कहा, तुम सब इस वक्त सिर्फ अल्लाह को पुकारो, तुम्हारे माबूद उस वक्त काम नहीं आएंगे। अकरमा ने कहा, अगर हमें कश्ती में अल्लाह के सिवा कोई चीज निजात नहीं दिला सकती तो कश्ती के बाहर भी उसके सिवा कोई चीज निजात नहीं दिला सकती। ए अल्लाह, मेरा तुझसे ये अहद है, अगर तूने मुझे इस मुसीबत से निजात दे दी तो मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचकर अपना हाथ उनके हाथ में दे दूंगा। मुझे यकीन है कि वो मेरे साथ अफू व करम का मामला करेंगे। चुनाचे उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर अपने इस्लाम का ऐलान कर दिया। अजीज दोस्तों, अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी असरा उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास जाकर छुप गया और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम बैत का ऐलान किया तो हजरत उस्मान ने उसे लाकर रसूलुल्लाह के सामने खड़ा कर दिया और कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी बैत ले लीजिए। आपने सर उठाकर उसकी तरफ 3 बार देखा और हर बार उसकी बैत से एराज किया। बिलाखिर 3 बार के बाद उसकी बैत ले ली और सहाबाए कराम की तरफ मुतवज्जो होकर फरमाया, क्या तुम में कोई ऐसा समझदार नहीं था जो देखता कि मैंने उसकी बैत से एराज किया है, इसलिए उसे कत्ल कर देता। साहबा ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके दिल की बात कैसे जान सकते हैं? आपने अपनी आंखों से इशारा क्यों नहीं कर दिया था? इस पर रसूलुल्लाह ने फरमाया, किसी नबी के लिए यह मुनासिब नहीं कि वो अपनी आंखों से इशारा करे। नाजरीन, हजरत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, रसूलुल्लाह फतेह मक्का के मौके पर जब मक्का के करीब मुकाम तुवा में ठहरे हुए थे तो अबू कहाफा ने अपनी सबसे छोटी बेटी से कहा, बेटी मुझे जबले अबू कैस पर ले चलो, इसलिए कि वो नाबीना थे। जब वो इसके ऊपर पहुंच गए तो कहा, बेटी क्या देख रही हो? उसने कहा, मैं लोगों की एक भीड़ देख रही हूँ। अबू कहाफा ने कहा, ये घुड़सवार हैं। लड़की ने कहा, एक आदमी इस भीड़ के आगे आगे आते जाते दौड़ रहा है। अबू कहाफा ने कहा, बेटी वो घुड़सवारों का कायद है। थोड़ी देर के बाद लड़की ने कहा, सारे घुड़सवार बिखर गए। उन्होंने कहा, जब घुड़सवार आगे बढ़ने लगे तो मुझे फौरन घर ले चलो। लड़की उनको लेकर वापस चल पड़ी और ये लोग अपने घर पहुंच गए। नाजरीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के में दाखिल हुए और मस्जिद हरम में आए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने वालिद को लेकर हजूर नबी करीम के पास आए। हजूर ने जब उनको देखा तो कहा, उनको घर ही में क्यों नहीं रहने दिया, मैं खुद उनके पास आता।
تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ، ان کے لیے آپ کے پاس چل کر آنا زیادہ مناسب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سامنے بٹھایا، ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور پھر فرمایا اسلام لے آئیے، تو وہ اسلام لے آئے۔ ناظرین، اس موقع پر مکے کے کچھ گنوار اور کم اندیش افراد نے اقرمہ بن ابو جہل، صفوان بن امیہ اور سہیل بن عمرو کے ساتھ خندمہ محلے میں بیٹھ کر مسلمانوں سے قتال کی بات کی، اور جب مسلمانوں سے مٹ بھیڑ ہوئی تو کچھ دیر تک ڈٹے رہے، پھر پسپا ہو گئے۔ اسی درمیان مسلمانوں میں سے قرز بن جابر فہری اور خنیس بن خالد بن ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے۔ یہ دونوں حضرت خالد بن ولید کے گھوڑ سواروں میں سے تھے، لیکن راستہ بھٹک گئے تھے اور کسی دوسری طرف نکل گئے اور اسی دوران قتل کر دیے گئے۔ مشرکین میں سے تقریباً 12 اشخاص مارے گئے، باقی شکست کھا کر بھاگ پڑے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ قریش نے اپنے کچھ اوباشوں کو آگے کر رکھا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ ہم انہیں آگے رکھتے ہیں، اگر قریش کو ان کے ذریعے کچھ کامیابی ملی تو ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے، اور یہ مارے گئے تو اسلامی لشکر جو ہم سے مانگے گا ہم اسے پورا کریں گے۔ ناظرین، پھر رسول اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پکارا تو وہ بولے اے اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا ذرا انصار کو آواز دو اور دیکھو انصار کے سوا کوئی نہ آئے۔ چنانچہ انصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ قریش کے اوباشوں اور ان کے پیچھے چلنے والوں کو دیکھ رہے ہو؟ پھر اپنے دونوں طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ان کا صفایا کر کے تم سب مجھ سے صفا پہاڑی پر ملو۔ پھر تو جس نے بھی کسی کو قتل کرنا چاہا اسے قتل کر دیا۔ ان کی طرف سے اسلامی لشکر کے خلاف کوئی مزاحمت نہیں ہوئی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان و شوکت کے ساتھ مسجد حرام میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو گئے۔ ناظرین گرامی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آسمانی پیغام کی آمد پر مہر لگا دی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی سورہ احزاب میں ارشاد فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، وہ تو اللہ کے رسول اور انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور دیگر تمام انبیاء کرام کی مثال اس آدمی کی ہے جس نے ایک گھر بنایا اور اسے پورا کر دیا، صرف ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس گھر میں داخل ہونے لگے اور اسے دیکھ کر خوش ہونے لگے اور کہنے لگے کاش اس ایک اینٹ کی جگہ بھی بھر گئی ہوتی۔ رسول اللہ نے فرمایا میں ہی وہ اینٹ ہوں، میں نے آ کر انبیاء کرام کی آمد کے سلسلے پر مہر لگا دی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں ہی خاتم النبیین ہوں۔ ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کے خزانوں کی چابیاں پیش کی گئیں۔ امام بخاری و مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا میں مبعوث کیا گیا ہوں جو جامع القلم دے کر اور رعب اور دہشت کے ذریعے دشمن کے خلاف میری مدد کی گئی ہے، اور میں سویا تھا تو میرے پاس زمین کے خزانوں کی چابیاں لائی گئیں اور میرے ہاتھ پر رکھ دی گئیں۔ ناظرین، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک معجزہ قرآن کریم میں بھی ہے جو ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا ہے، جبکہ دیگر انبیاء کرام کے معجزات ان کی زندگی کے ساتھ ہی ختم ہو گئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے انبیاء آئے انہیں معجزے کی قسم سے ایسی ہی کوئی چیز دی گئی جسے دیکھ کر ان کی قوم ایمان لے آئی، اور مجھے اللہ نے وحی دی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کیا۔ اسی لیے امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے ماننے والے سب سے زیادہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کی ضمانت دی ہے۔ اگر جن و انس کے اول و آخر جمع ہو کر ایک قلمے کا اضافہ کرنا چاہیں یا کم کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر میں ارشاد فرمایا بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ قرآن کریم قیامت کے دن تک اللہ کی حفاظت میں رہے گا اور تمام جنوں اور انسانوں کی رہنمائی کرتا رہے گا، مسلمانوں کی عقلوں اور روحوں کو غذا پہنچاتا رہے گا اور حق و بھلائی کی راہ پر چلنے کے لیے دور دور تک روشنی پھیلاتا رہے گا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے جن و انس کی رہنمائی کے لیے آخری نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل فرمایا۔ قرآن کریم عربی زبان میں نازل کیا گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں ارشاد فرماتا ہے ہم نے اس کو ایسا قرآن بنا کر اتارا جو عربی زبان میں ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو قیامت تک آنے والی نسلوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا، مگر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہی اس کتاب سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ناظرین، ماہ رمضان کی ایک بابرکت رات لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن کریم نازل فرمایا، اور اس کے بعد حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا، اور تقریباً 23 سال کے عرصے میں قرآن کریم مکمل نازل ہوا۔ قرآن کریم کا تدریجی نزول اس وقت شروع ہوا جب آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی جو آیتیں غار حرا میں اتریں وہ سورہ علق کی ابتدائی آیات ہیں۔ اس پہلی وحی کے نزول کے بعد تقریباً 3 سال تک وحی کے نزول کا سلسلہ بند رہا۔ 3 سال کے بعد وہی فرشتہ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں آئے اور سورہ مدثر کی ابتدائی چند آیات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائیں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک وحی کے نزول کا تدریجی سلسلہ جاری رہا۔ غرض تقریباً 23 سال کے عرصے میں قرآن کریم نازل ہوا۔ ناظرین، قرآن کریم ایک ہی دفعہ میں نازل نہیں ہوا، بلکہ ضرورت اور حالات کے اعتبار سے مختلف آیات نازل ہوتی رہیں۔ قرآن کریم کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے حفظ قرآن پر زور دیا گیا، چنانچہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ کو اسی وقت دہرانے لگتے تھے تاکہ وہ اچھی طرح یاد ہو جائیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی نازل ہوئی۔ عین نزول وحی کے وقت جلدی جلدی الفاظ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ خود آپ میں ایسا حافظہ پیدا فرما دے گا کہ ایک مرتبہ نزول وحی کے بعد آپ اسے بھول نہیں سکیں گے۔ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے حافظ قرآن ہیں، چنانچہ ہر سال ماہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کے نازل شدہ حصوں کا دور فرمایا کرتے تھے۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اس سال آپ نے 2 بار قرآن کریم کا دور فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو قرآن کے معنی کی تعلیم ہی نہیں دیتے تھے، بلکہ انہیں اس کے الفاظ بھی یاد کراتے تھے۔ خود صحابہ کرام کو قرآن کریم یاد کرنے کا اتنا شوق تھا کہ ہر شخص ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر میں رہتا، چنانچہ ہمیشہ صحابہ کرام میں ایک اچھی خاصی جماعت ایسی رہتی جو نازل شدہ قرآن کی آیات کو یاد کر لیتی اور راتوں کو نماز میں دہراتی۔ غرض یہ کہ قرآن کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے حفظ قرآن پر زور دیا گیا، اور اس وقت کے لحاظ سے یہی طریقہ زیادہ محفوظ اور قابل اعتماد تھا۔ ناظرین، قرآن کریم کی حفاظت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو لکھوانے کا بھی خاص اہتمام فرمایا۔ چنانچہ نزول وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کو لکھوا دیا کرتے۔ حضور اکرم کا یہ معمول تھا کہ جب قرآن کریم کا کوئی حصہ نازل ہوتا تو اب کاتب وحی کو یہ ہدایت بھی فرماتے، اسے فلاں صورت میں فلاں فلاں آیت کے بعد لکھا جائے۔ اس زمانے میں کاغذ دستیاب نہیں تھے، اس لیے یہ آیات زیادہ تر پتھر کی سلوں، چمڑے کے پارچوں، کھجور کی شاخوں، بانس کے ٹکڑوں، درخت کے پتوں اور جانوروں کی ہڈیوں پر لکھی جاتی تھیں۔ کاتبین وحی میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، حضرت ابی بن قاب، حضرت زبیر بن عوام کے نام خاص طور پر ذکر کیے جاتے ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں تدبر و تفکر کرنے کا حکم دیا ہے، مگر یہ تدبر و تفکر مفسر اول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کی روشنی ہی میں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نے سورہ نحل میں ارشاد فرمایا، یہ کتاب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتاری ہے تاکہ لوگوں کی جانب جو حکم نازل فرمایا گیا ہے آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دیں، شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔ مزید فرمایا، یہ کتاب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے اتاری ہے تاکہ آپ ان کے لیے ہر اس چیز کو واضح کر دیں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات پر دل کی گہرائیوں سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔